ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 335 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ وہاں اس وقت مسجد میں 335 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہوئی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ان کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤں، کیا کوئی ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا دے؟ جو اس شخص کو روٹی کھلائے گا، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب یہ تو نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ کھلا سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان سب کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سلمان، تو کیا یہ شخص میرے در سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کو میں روٹی کھلا کے ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہ گیا تھا، جس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام بھی عدد کے ساتھ آتے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لیے دروازے کھٹکھٹاتے اور آواز لگاتے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ اے بیٹی، ایک شخص سرکار دو عالم کے دربار میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں صحاباؤں کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے،
جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا دور ہٹ کر میری بات سن لے۔ پھر وہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ چچا جان، آج 3 دن ہو گئے میرے دونوں شہزادوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہی موجود نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرت سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بیوی اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اس کو جا کر بیچ دو اور اس شخص سے اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا، آپ اس چادر کو عام چادر نہ سمجھے، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تمہارے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تمہارے سر پر رکھوں گا۔ پھر اس چادر کو سلمان فارسی سامونی یہودی کے دروازے کے سامنے لے کر پہنچے۔ اندر سے وہ سامانی یہودی آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندھم دی ہوگی، جیوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی بابرکت چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لایا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جب یہ سنا تو اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا کہ اے سلمان، یہ تو بتا دو کہ تم چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ یہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر ہے۔ ان کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، وہ مہمان بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سر کی چادر دی۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی اور بیٹی کی لکھی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پہ ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، تب وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے تم یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر پہ ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج اور چادر لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے
وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھنے لگے کہ اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ تمام زیورات بی بی فاطمہ نے اللہ کی راہ میں دیے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی، اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے پاس کوئی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیستی، جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ آپ کو ایک سجدہ کرنے پہ صبح فجر کی اذان بھی ہو جاتی تھی۔